انہوں نے ایک کامیاب اجتماع کا انعقاد کیا ہے، اور یہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ میں بذات خود سوشل میڈیا کی جدید تکنیک کے بارے میں مہارت نہیں رکھتا۔ ہمارے نوجوان اور نئی نسل اس فن کو بہت زیادہ جانتی ہے۔ میرے اپنے گھر میں بعض دفعہ میرے پوتے مجھے سکھاتے ہیں۔ تو یقیناً اس حوالے سے جو آپ کا شغف ہے اور آپ کی دلچسپی ہے، یہ قابل قدر ہے، قابل تعریف ہے، اور خدا کرے کہ آپ اس مشن کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھاتے جائیں۔ اکرم درانی صاحب نے بہت مختصر خطاب کیا اور کھڑے ہو کر کیا۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو کر لمبی تقریر نہیں کر سکتے، لیکن جوانی اپنے نام الاٹ کر دی۔ تو میں بھی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ جوان ہوں۔ اس وقت بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری مشکلات کیا ہیں۔ کچھ حقائق ہیں جسے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ مریض اگر مرض کو تسلیم ہی نہیں کرتا، ڈاکٹر کو رجوع ہی نہیں کرتا، تو مرض بڑھتا جائے گا اور اس کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان داخلی مشکلات سے بھی دوچار ہے، اور بیرونی خطرات سے بھی دوچار ہے۔ من حیث القوم ہمیں اپنے وطن کے لیے سوچنا پڑے گا۔ معاملات وقت کے ساتھ ساتھ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ گھتیاں سلجھانے کے بجائے اور مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ قومی مسئلہ ہے۔ ہم نے اگر 10-12 سال پہلے
نشاندہی کی، یہ کسی کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی. ہم نے کسی کو گالی نہیں دی. آپ برصغیر کی تاریخ کو پڑھیں، کیا برصغیر کی تاریخ میں ہمیں وہ طبقہ نہیں ملتا اپنے ہی ہم وطنوں کا، اپنے ہی ملک کے خاص طبقے کا، جو انگریز کی غلامی پر فخر کرتا تھا، جو برصغیر پر انگریز کے قبضے کو جائز سمجھتا تھا، اس کا وفادار تھا، اس کے بدلے میں مراعات وصول کرتا تھا، چاہے وہ جاگیرداروں کی صورت میں تھے، چاہے وہ کچھ بڑے بڑے درگاہوں کی صورت میں تھے. تو کیا اب ہم وہ بات نہ کریں؟ وہ ہمیں کہیں کہ آپ ہمیں انگریز کا وفادار کہتے ہیں؟ یہ تاریخ کا حصہ ہے. آپ یہ حقیقت ہے. کیا ہمارے ملک کے اندر وہ جماعتیں یا ان جماعتوں کی اہم شخصیات، حتیٰ کہ آج بھی، کیا وہ لوگ نہیں ہیں جو امریکہ کے وفادار رہتے ہیں، امریکہ کے پالیسیوں کی پیروی کرتے ہیں، اس کو پاکستان میں نافذ العمل کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں؟ تو پھر کیا ہم ان حقائق سے آنکھیں چرا لیں؟ کیا ہم اس کا تذکرہ ہی نہ کریں؟ تو اگر ہماری نظر میں ایک ایسا عنصر ملک کی سیاست میں داخل ہوا کہ جس نے دنیا کی یہودیت سے ہدایات لی، تو اس کو تشت اسباب کرنا یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. ہم نے پہلے بھی کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ ایک نظریاتی جنگ ہے. اس نظریاتی جنگ کو نظریاتی طور پر ہم نے لڑا ہے اور الحمدللہ ہم نے اس کو زخمی کیا، ہم نے اس کو گرایا ہے، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے ایجنڈے کو بھی شکست دی ہے، ہم نے مغرب کے ایجنڈے کو بھی شکست دی ہے، ہم نے امریکی ایجنڈے کو بھی شکست دی ہے، اور پاکستان میں ان کے وفادار اور ان کے ایجنڈوں کو بھی شکست دی. یہ ایک نظریاتی جنگ ہے. لوگ اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں، لوگ مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے نظریاتی تسلسل کو برقرار رکھا ہے. ہم اپنے منہج سے ہٹے نہیں ہیں، اور نوجوانوں کو اس بات پر اعتماد کرنا چاہیے. ہم بلا وجہ بات نہیں کر رہے. ہمیں کیا دشمنی تھی ان کے ساتھ؟ جب 2002 میں میں پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ تھا تو مجھے تو ووٹ دیا تھا انہوں نے. اور آج تک ہمارے اندر کوئی خامی نہیں نکال سکا سوائے گالیوں کے. اور آج میں، آپ لوگ بھی کبھی کبھی میسیجوں میں یہ بات کر لیتے ہیں کہ فضل الرحمان آج کل خاموش ہے، بات نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ تو وہ میری روایات ہیں. میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، میرے بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. میرا مخالف قید میں ہو، میں اس کے خلاف جلسے اور تقریریں کروں، مزہ نہیں آتا.
لیکن نظریاتی جنگ اپنی جگہ برقرار ہے، اس تسلسل میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں عرض کرتا ہوں آپ کو، میں چاہتا ہوں ہر سیاستدان کے لیے کہ وہ جیل سے باہر ہو، لیکن اگر قانون کے گھیرے میں آیا ہے تو پھر قانون ہوتا ہے، نہ میں اس سے مستثنیٰ ہوں، نہ آپ مستثنیٰ ہے، نہ کوئی اور مستثنیٰ ہے۔ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹ میرے پاس آیا، مغربی دنیا کا بڑا اہم ڈپلومیٹ تھا، مجھے کہنے لگا کہ ہم ان کی گرفتاری پر ہمیں تشویش ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی تشویش ہے، اے کاش کہ میں نے کہا آپ کو اس وقت بھی یہ تشویش ہوتی جب 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہنے والا سی کلاس میں پڑا ہوا تھا، جب 3 دفعہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ سی کلاس میں پڑا ہوا تھا۔ اس وقت تو آپ لوگوں نے اس پر کوئی تشویش کا اظہار نہیں کیا، یہ آپ کا نمائندہ تھا اس لیے آپ کو تشویش ہے۔ پھر کہا جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس پر ہمیں تشویش ہے، تو میں نے کہا اگر یہ حملہ ملک آپ کے ملک میں آپ کے پارلیمنٹ پر ہوتا یا آپ کے کسی فوجی ہیڈ کوارٹر پہ ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ کہا ہمارے ہاں تو قانون حرکت میں آتا، تو میں نے کہا یہاں بھی قانون حرکت میں آیا ہے۔ ٹرمپ نے اور ٹرمپ کے لوگوں نے امریکہ میں وہ ہل پارک ہے کیا ہے اس پہ حملہ کیا، وہ ریاستی مقام ہے، اور تمام لوگوں کو جیلیں ہوئی، عمر وقت کی جیلیں ہوئی، بعض کو پھانسی کی سزا تک دی گئی۔ تو اگر امریکہ کے لیے اپنا ایک ریاستی مرکز وہ اتنا تقدس رکھتا ہے تو پھر پاکستان کی بھی ریاستی ادارے، اختلاف تو ہم نے بھی کیا، ہم سے بڑے جلسے کس نے کیے ہیں، ہم سے بڑے ملین مارچ کس نے کیے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت اس جرم میں شریک تھی؟ ہمیں پورا ادراک تھا، لیکن ہم نے افراد کے اختلاف کو نہیں دیکھا، ہم نے اداروں کے احترام کو دیکھا۔ فرق ہوتا ہے سیاست، اپنے حدود کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنے حدود کو بھی سمجھتے ہیں، قانون کے حدود کو بھی سمجھتے ہیں، اور اس کے اندر بھرپور اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا پورا انتظامی ڈھانچہ میری ناقص رہے، ممکن ہے میں کوئی زیادہ حساس ہوں اور یہ بات کر رہا ہوں کہ ملک کا مجموعی انتظامی ڈھانچہ اس وقت زوال پذیر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہو یا بیوروکریسی، اس کی گرفت کمزور ہے۔ ملک کے اندر چاروں صوبوں کے اندر جو مرکز گریز قوتیں ہیں یا مذہب بیزار قوتیں ہیں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی گرفت اور اپنے اثر کو مضبوط کیے جا رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی پر عوام کا اعتماد کمزور ہوتا جا رہا ہے، قوم کی ناراضگیاں بڑھ رہی ہیں، اور پھر معاشی لحاظ سے ہم زبوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں دنیا میں معیشت کمزور ہو جائے وہاں قومی وحدت بھی ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتی ہے۔
وہاں وطن کے ساتھ، ملک کے ساتھ کمٹمنٹ کمزور ہو جاتی ہے. اور ہم نے تجربہ کیا. گزشتہ جو 5 سال گزرے ہیں، 3.5-4 سال جن کی حکومت رہی اور ملک کی معیشت کی عمارت کو گرایا، تو خطرہ تھا کہ مختلف صوبوں میں بغاوتیں شروع ہو جائیں، مختلف علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو جائیں. یہ جمعیت علماء اسلام تھی جس نے تمام پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر رکھا، چاہے وہ قومی سطح کی جماعتیں تھیں، چاہے وہ علاقائی جماعتیں تھیں، چاہے وہ قوم پرست جماعتیں تھیں، سب کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پر رکھا تاکہ ملک کی وحدت کو بچایا جا سکے. تاکہ کہیں کسی جگہ میں لوگ بغاوت کی طرف نہ چلے جائیں. ورنہ یقین جانیے جہاں ہم گئے، ایئرپورٹ پہ گزرے، جہاز میں چڑھتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، کہیں روڈ پر کھڑے ہوئے، جو شخص ملا، سر اس مصیبت سے کب جان چھڑے، اسے تو مار دیا، اس کے علاوہ اور کوئی بات کسی کی نہیں. اور میں نے اس وقت بھی یہ کہہ دیا تھا، جب ابھی عدم اعتماد نہیں ہوا تھا، تو میں نے پبلک جلسوں میں کہا تھا کہ معیشت اتنی گر گئی ہے کہ اس معیشت کو اب دوبارہ اٹھانا یہ مشکل کام ہو جائے. اور اب آپ دیکھیں مشکل ہے یا نہیں. اقتصاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ 10 سال 15 سال بالکل ایک ہی سطح پہ رہے. یہ اونچ نیچ رہتی ہے. مجموعی قومی پیداوار کی شرح بھی مختلف ہوتی رہتی ہے. لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ 2017-18 کے بجٹ پہ ہم نے مجموعی قومی پیداوار کی شرح 6 اور 6.5% پر. اور پھر جب یہ لوگ آئے، بظاہر خیر بڑے دیانتدار، سب کو چور کہنے والے، خود کھڑی چور، جب یہ آئے تو ان کے وقت میں پاکستان کی سالانہ مجموعی قومی پیداوار 0 سے نیچے یعنی مائنس میں چلی گئی تھی. یہ دن بھی قوم نے دیکھا ہے. جب آپ کے اسٹیٹ بینک میں زر مبادلہ کے ذخائر ریزروز صرف $2 ارب رہ گئے تھے، جبکہ ہم نے $17 ارب چھوڑے تھے. پوری دنیا کی معیشت میں پاکستان 24ویں نمبر پہ آ گیا تھا. اگر یہ بیچ میں لوگ نہ ہوتے، آج G20 کا پاکستان ممبر ہوتا. ہمارے پڑوس میں ابھی G20 کا اجلاس ہوا ہے، پاکستان اس کا ممبر ہوتا، وہاں شریک ہوتا. لیکن ان 3.5 سالوں میں پاکستان دنیا کی معیشت کے 47ویں نمبر پہ چلا گیا. اچھل رہے ہیں، بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ. حکومت کی گرفت کمزور کر دی اور ابھی تک کمزور ہے. بیچ میں عدم اعتماد آیا، حکومت بنی 11-12 جماعتوں کی، لیکن میں کہتا رہا کہ ملک اس حد تک نیچے جا چکا ہے کہ یہ اب دلدل ہے. دلدل سے آدمی نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دھستا چلا جاتا ہے. ہمارا صوبہ ہے، غربت اپنی جگہ پر ہے، مہنگائی اپنی جگہ پر ہے، لیکن بدامنی اور خوف کا کیا عالم ہے. آئے روز
سودی کھیل کھیلا جا رہا ہے. قبائلی علاقوں میں روزمرہ کے حساب سے کتنے لوگ گولی کا نشانہ بنتے ہیں. جمعیت علماء اسلام پر کیوں حملے ہوئے؟ کس کے اشارے سے ہوئے؟ باجوڑ کا حادثہ کیوں درپیش ہوا؟ اور حادثے سے پہلے کوئی سال 1.5 سال کے اندر میرے 20 علماء کیوں شہید کیے گئے؟ اور اس کے بعد بھی سلسلہ جاری. مستونگ میں کبھی کسی زمانے میں مولانا عبدالغفور حیدری پہ حملہ ہوا، 26 ساتھی شہید ہوا. اور یہ ابھی حافظ حمداللہ پہ ہوا. اور ابھی عید میلاد تو پھر ہوا، 50-60 لوگ اس میں شہید ہوتے ہیں. جہاں اس حد تک قتل و غارت گری ہو، جہاں اتنا زیادہ خون بہے، وہاں امن، وہاں سکون، وہاں اطمینان کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ کیسے وہاں کا شہری گھر سے نکلے گا اور اس اطمینان کے ساتھ کہ شام کو گھر واپس محفوظ آئے گا واپس؟ تو پورا ڈھانچہ آپ کا ہل چکا ہے. کراچی گلی کوچوں میں جرائم، سماجی جرائم، MLA اور MPS سے گاڑیاں چھین لی جاتی ہیں، لے جاتے ہیں ان سے. پنجاب کا تاجر پریشان ہے، زمیندار پریشان. آج کشمیر میں، پورے کشمیر میں پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. اگرچہ اس کا بنیاد ایک وہاں کا مقامی مسئلہ ہے کہ منگلا ڈیم کشمیر میں ہے اور پاور ہاؤس پاکستان میں ہے. بجلی پاکستان میں جمع ہوتی ہے اور پھر ہمیں مہنگے داموں بیچی جاتی ہے. بجلی کی بلوں کے خلاف وہاں لوگ نکلے ہیں. لیکن اس سے پاکستان پر بھی اعتماد ختم ہوگا نا کشمیری کا. اس کے بھی کوئی اثرات ہوں گے نا، اس کے بھی کچھ نتائج ہوں گے. پھر کل نہ معلوم ہم کدھر جا رہے ہیں. کون لوگ ہیں جو 4-5 اپنے ایک کمرے میں بیٹھ کر پورے ملک کا اور عوام کا اور ہر چیز کا فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل کور سمجھتے ہیں؟ میں جب کچھ کمزوریوں کا ذکر کرتا ہوں تو ہمارے صحافی برادری ہم مجھ پر تبصرے کرتی ہے کہ یہ الیکشن ملتوی کرنا چاہتا ہے. الیکشن نہیں ملتوی کر رہا، ان کی غلط فیصلوں کی نشاندہی کر رہا ہوں. الیکشن کے لیے تو ہم نے 2018 کا الیکشن تسلیم نہیں کیا. 3.5 سال ہم نے دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کیا اور ہمیں الیکشن سے ڈرایا جاتا ہے. جو ہمیں الیکشن سے ڈراتا ہے وہ ذرا اس صوبے کے بلدیاتی الیکشن کے نتائج دیکھ لے کہ کیا ہم ڈرنے والے ہیں یا ہم سے کوئی ڈر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود مغربی دنیا آج بھی ان کے پشت پر ہے. ان کی لابیز یہاں کام کر رہی ہیں. یہ ایک پارٹی کے لیے کام نہیں کر رہی، یہ ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے. اس کا راستہ ان نوجوانوں نے روکنا. تو آج اس وقت آپ نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے. گلگت بلتستان میں کیا سوالات پیدا ہو رہے ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا اس بات پہ؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہمارے حقوق کا استحصال کر رہا ہے اور ہمیں پھر قوارانہ جھگڑوں میں الجھا دیتا ہے. ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. پنجاب میں پھر قواریت پھیلا دی جاتی ہے. ہمارا صوبہ کتنی مرتبہ اس فضا سے گزرا
بلوچستان گزرا ہے اس سے، حالانکہ وہاں پھر بھی کوئی چیز نہیں، لیکن وہاں پر بھی عناصر پیدا کیے، ہم نے سیاسی نقصان اٹھایا، لیکن ہم نے غلط کو غلط ہی کہا، غلط۔ ہمیں عوام میں جانا چاہیے، ہمیں عوام کو اعتماد دلانا ہے کہ ہم آپ کے حقوق کے محافظ ہیں۔ میں سیاسی جماعتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سب لوگ لگے ہوئے ہیں الیکشن کمپین میں، سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم کامیاب ہو جائیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ سب کا حق ہے، لیکن ترجیحات تو دیکھو۔ آپ الیکشن کی فکر میں ہیں اور ادھر ریاست جو ہے ڈوب رہی ہے آپ کی۔ پاکستانی کے ہاتھ میں اگر کسی کے ہاتھ میں ڈالر ہے، باہر بھیج رہا ہے، سمگل ہو رہا ہے، باہر کے لوگ تفصیلات روک رہے ہیں، پیسہ پاکستان نہیں بھیج رہے، سرمایہ کاری ملک کے اندر نہیں ہو رہی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان حالات میں اگر پاکستان کے اندر کوئی بندوق اٹھاتا ہے اور اس جذبے کے ساتھ کہ میں تو جہاد لڑ رہا ہوں، یہ ایک جذبہ تو ہو سکتا ہے، یہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا آغاز کرنے سے پہلے حالات کو سمجھ کر اس کے انجام پر بھی نظر رکھنی چاہیے، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ نتائج یہ ہوں گے اس کے کہ آپ کا انتخابی عمل مخدوش ہو جائے گا، باہر سے سرمایہ کاری بند ہو جائے گی، پاکستان میں امن نہیں، عدم استحکام ہے، سیاسی لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی۔ ایک دفعہ ہم نے ملک کو دیوالیہ پن سے نکالا، دوبارہ اس طرف جا سکتا ہے۔ اور پھر ہمیں پڑوس کے ممالک سے جنگ اور تلخی، ہم اس کے متحمل نہیں ہیں بھائی۔ ہندوستان تو چلو ہوا ہمارا دشمن، اس سے تو ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں، لیکن ایران سے ہمارے تعلقات خاطر خواہ ہیں، اور افغانستان سے بھی حالات آئے روز ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی طور پر جو ملک میں رہتے ہیں وہ باہر چلے جائیں، لیکن غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنے والے وہ صرف پشتون تو نہیں ہیں، لیکن ہاتھ ڈالا گیا صرف پشتون پر۔ کیوں؟ اور پھر جائز اور ناجائز کا کوئی فرق نہیں، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کے کارڈ میں، جیب میں کارڈ بھی ہے، اس کو بھی پکڑو، نکالو یہاں سے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ پٹھان لوگ ہیں، بحیثیت پشتون بھی اور بحیثیت مسلمان بھی، ہماری روایات کیا ہیں؟ اگر ایک مہینہ اور ایک سال بھی آپ کا مہمان آپ کے گھر میں رہے اور آپ اس کی خدمت کرتے رہیں اور گھر سے نکالے تو ایک لات مار کر گھر سے نکالو، آپ بتائیں کہ آپ کو ایک سال کی پوری مہمانداری ختم نہیں ہوگی؟ وہ کہیں دنیا میں یہ کہے گا کہ اس نے مجھے ایک سال گھر میں پالا تھا؟ وہ یہی کہے گا مجھے اس نے لات مار کر گھر سے نکالا۔ مسئلہ کیا پیدا ہو گیا ایک دم سے؟ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ ایک کمیشن قائم کیا جائے جو باہمی مسائل کو مفاہمت کے ساتھ طے کرے۔ افغانستان میں تو 20 سال جنگ رہی، بلکہ اس سے بھی پہلے 20 سال اور بھی لگا دو،
40 سال سے وہاں جنگ ہے، ابھی کچھ وہاں امن آیا ہے، تو وہاں پر اگر کوئی حکمران ہے آپ اس کو اپنے برابر کے معیار کا سمجھ لیں کہ ان کے رویے بھی میرے معیار کے برابر ہونے چاہیے، وہ بھی اتنا ہی میچور ہو جتنا میں میچور ہوں، اس کو اتنا ہی ذمہ داری کا احساس ہو جتنا کہ مجھے ذمہ داری کا احساس ہے، اس کے لیے تو کچھ وقت کا انتظار کرنا پڑے گا نا۔ اور پھر ہماری بیوروکریسی، پولیس افسران گدھ کی طرح ان پہ جھپٹ رہے ہیں، کسی سے زمین کھینچ رہے ہیں، کسی سے پیسے کھینچ رہے ہیں، کیا حشر کر دیا ان لوگوں نے۔ یہ انسانی حقوق ہے؟ میں دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیموں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں پاکستان میں، اور آج اس وقت پاکستان میں افغان مہاجرین کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کریں کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں۔ ہر مسئلے کا کوئی راستہ ہوتا ہے، ہر مسئلے کا کوئی سلیقہ ہوتا ہے۔ آج ایک بات کہہ دی اور آج نہ ہو سکی تو کل کا انتظار ہی نہیں کرنا، فوراً جھگڑے کا اعلان کر دینا۔ احتیاط کی ضرورت ہے، ہم مشکل میں ہیں اور ہم روز بروز اپنی مشکل میں اضافہ کیے جا رہے ہیں۔ نگران حکومت ہے، نگران حکومت ہے تو بیمور اور پلار حکومت ہے۔ کرسی دا سے خیر لگے خالی، پتہ نہیں نگران حکومت کی ضرورت کیا ہے، کہاں سے یہ کنسپٹ نکلا ہے۔ دنیا میں تو کہیں ایسا نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اور ان بیچاروں پر اگر آپ تنقید کریں تو آدمی اپنے آپ کو برا لگتا ہے کہ میں اس کو کیا کہوں ان کے بارے میں، تو معذور ہے بیچارے۔ میں دعوت دیتا ہوں سنجیدگی کی طرف آنا، میں دعوت دیتا ہوں اپنے حالات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کا اور اس کا تجزیہ کرنے کا۔ تمام پارٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ قیادت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس وطن عزیز کو بچانے کے لیے سوچیں۔ اگر میری آواز پر کوئی لبیک کہتا ہے الحمدللہ، نہیں کہتا تو پھر یہ فقیر تنہا بھی یہ علم لے آگے بڑھے گا۔ پشاور میں سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 سالوں میں ملکی معیشت کی عمارت کو گرایا گیا۔ ہم نے PDM کے پلیٹ فارم پر سب کو اکٹھا کر کے ملکی معیشت کو بچایا۔ میں نے جلسوں میں کہا تھا کہ معیشت اتنی گر گئی دوبارہ اٹھانا مشکل ہوگا۔